إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ملت اسلامیہ کی عظیم ماں اور بہنوں، رب العالمین کا جتنا شکر ادا کیا جائے، اللہ رب العزت کی جتنی حمد و ثنا بیان کی جائے، اس کی کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری بیان کی جائے، اتنا کم ہے میرے بھائیوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو ہر قسم کی کمزوری اور ہر قسم کے نقص اور کوتاہی کے باوجود اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے. یہ ایسی دولت اور ایسی نعمت ہے کہ دنیا میں کسی بھی انسان کو اس سے بڑھ کر کوئی دولت حاصل نہیں ہوتی. اللہ رب العالمین نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ دین صرف نعروں کا اور دعووں کا نام نہیں ہے، صرف لیبل اور بینر کا نام نہیں ہے، بلکہ ہمارا دین
زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں بہت ہی پاکیزہ اور بہت ہی عمدہ، بہت ہی نفیس اور بہت ہی عدل اور انصاف اور توازن کے ساتھ ہمیں ایک نظام اور ایک راہ عمل عطا کرتا ہے۔ زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو میرے بھائیوں، کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی شعبہ آپ کے ذہن میں آتا ہو، زندگی کا کوئی بھی موڑ آپ کے ذہن میں آتا ہو، زندگی کی کوئی بھی حالت آپ کے ذہن میں آئے، اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ رب العالمین نے ہمیں بہت پاکیزہ نظام اور لائحہ حیات اور دستور اور قانون عطا فرمایا ہے، اور اس نظام کے بارے میں اللہ رب العزت نے بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ اس کو بیان فرمایا ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ کہ اللہ رب العزت سے بہتر نظام کون بنا سکتا ہے؟ اللہ رب العزت سے بہتر دستور کون بنا سکتا ہے؟ رب العالمین ہے، خالق ہے، ساری کائنات کو بنانے والا ہے، ہمیں اور آپ کو پیدا کرنے والا ہے، ہماری ضروریات کو مکمل طور سے جاننے والا ہے۔ اس سے بہتر ہمارے تعلق سے کوئی نظام، کوئی دستور، کوئی قانون کوئی بنا سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اپنے جمعہ کے خطبے کے ہر خطبے میں، ابتدا میں، آغاز میں، اور اسی طریقے سے عیدین اور اسی طریقے سے نکاح وغیرہ کے موقع پر نبی علیہ السلام یہ اعلان کرتے ہوئے پھرتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے بہترین نظام اللہ رب العزت کی کتاب ہے، سب سے بہترین لا اور قانون اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ تو یہ سب سے بہترین نظام ہے میرے بھائیوں۔ ہمیں اور آپ کو قطعی طور سے، ہمارے نوجوانوں کو بھی اس بات کو سمجھ لینا چاہیے، ہماری بہنوں کو بھی، ہماری بیٹیوں کو بھی، ہماری ماؤں کو بھی، اور ہمارے بزرگوں کو بھی، اور ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم کسی کی تہذیب کے اور کسی کے عادات اور کسی کے رسم و رواج کے قطعی محتاج نہیں ہیں میرے بھائیوں۔ اور اسلام میں اس کی بہت سخت مذمت کی گئی ہے کہ اسلام لانے کے بعد، ایمان کا اظہار کرنے کے بعد، ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد کوئی جاہلیت، کفر اور شرک اور کافروں اور مشرکوں کے رسم و رواج پر چلے، ان کے عادات اور اطوار کو اختیار کرے، ان کے رسم و رواج کی تقلید کرے، اس کی بہت سخت میرے بھائیوں مذمت کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ معروف حدیث ہمیں اور آپ کو، جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں نقل فرمایا ہے، وہ سب کو معلوم ہے، اور منبر سے برابر یہ حدیث پڑھی جاتی رہی ہے۔ ابغض الناس الی اللہ ثلاثہ، میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کے نظر میں، اللہ رب العزت کی نگاہ میں، اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض اور سب سے زیادہ نفرت کے قابل جو لوگ ہیں وہ تین قسم کے لوگ ہیں میرے بھائی۔ آپ سوچئے، ان الفاظ پر ذرا غور کیجئے، اور یہ الفاظ کتنے جو ہے عظیم ہیں اور کس شخصیت کے ہیں۔ ابغض الناس، بغض جانتے ہو؟ بغض، آدمی کسی سے نفرت کرتا ہے، کسی سے دشمنی کرتا ہے، اسی سے ابغض ہے۔ جو لوگ علماء اور حفاظ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ عربی زبان کو اگر جانتے ہیں تو جانتے ہیں کہ ابغض یہ اسم تفضیل ہے، جیسے اکبر ہے، اکبر مانے سب سے بڑا، اکبر مانے سب سے بڑا، اکبر مانے بہت بڑا نہیں ہوتا ہے، اکبر مانے سب سے بڑا میرے بھائیوں، کبیر مانے بڑا ہوتا ہے، اور اکبر مانے سب سے بڑا۔ تو میرے بھائیوں اسی وزن پر ہے یہ لفظ ابغض، اکبر اور ابغض۔ ابغض مانے سب سے زیادہ جس سے نفرت ہے، سب سے زیادہ اللہ رب العزت کو جس سے نفرت ہے، وہ تین قسم کے لوگ ہیں میرے بھائیوں، وہ تین قسم کے لوگ ہیں میرے بھائیوں۔ ان میں سے ایک ہے میرے بھائیوں جو آج کے اس خطبہ میں وہ موضوع لے کر کے آیا ہوں، مبتغٍ فی الاسلام سنت الجاہلیہ۔ اسلام میں آنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرنے کے بعد، اللہ کی کتاب قرآن مجید کو اللہ کا کلام ماننے کے بعد، نبی علیہ السلام کی حدیثوں پر یقین کا اظہار کرنے کے بعد جو
کافروں، مشرکوں، جاہلوں کے رسم و رواج کو تلاشے، ان کو چاہے، ان کی خواہش کرے، یہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ نفرت اور سب سے زیادہ بغض اور سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا یہ جو ہے مستحق ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ یہ وقت جو چل رہا ہے میرے بھائیوں، یہ دسمبر کا آخری مہینہ ہے، دسمبر کے جو آخری ایام چل رہے ہیں، جب اس کا بالکل آخری وقت آتا ہے میرے بھائیوں، جس کو 31 کے نام سے لوگ جانتے ہیں، 31 تاریخ کو جو رات میں جو میرے بھائیوں دنیا میں جو یعنی فحاشی اور بے حیائی اور بدتمیزی اور جو ہے ظلم اور زیادتی اور جس طریقے سے جو ہے کیا نام ہے شریعتوں کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں میرے بھائیوں، وہ ہمیں اور آپ کے سامنے ہے۔ کوئی بات نہیں ہے، دنیا والوں کے پاس کوئی نظام نہیں ہے میرے بھائیوں، وہ جانوروں کی طرح سے ننگے ہو جائیں، ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے میرے بھائیوں۔ دنیا والوں کے پاس کوئی نظام نہیں ہو، چاہے وہ یہودی مذہب کا ماننے والا ہو، چاہے وہ عیسائی مذہب کا ماننے والا ہو، چاہے وہ بتوں کی پرستش کرنے والا ہو، چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی مذہب ماننے والا ہو، کسی کے پاس کوئی نظام ہے ہی نہیں، کسی کے پاس کوئی دستور ہے ہی نہیں۔ تو ان کے بارے میں کوئی بڑی تعجب کی بات نہیں ہے میرے بھائیوں کہ وہ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں میرے بھائیوں، لیکن ہم اور آپ اللہ کے بندوں، میری ماں اور بہنوں، ہم اور آپ تو بڑے پاکیزہ جو ہے کیا نام ہے نظام کے حامل ہیں میرے بھائیوں، ہم اور آپ تو بڑی پاکیزہ کتاب کے رکھنے والے ہیں میرے بھائیوں، ہم اور آپ بڑی پاکیزہ کتاب کو جاننے والے ہیں لوگ میرے بھائیوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو میں نے آخری وقت میں یہ جو رسمیں اور ادا کی جاتی ہیں اور بدقسمتی سے ہمارے بہت سارے نوجوان چونکہ دین سے دوری ہوتی ہے، علم سے دوری کی بنیاد پر نوجوان علم نہیں سیکھتا ہے، نوجوان دین کو نہیں سیکھتا ہے، نوجوان جاننا نہیں چاہتا ہے کہ دین کسے کہا جاتا ہے، دین کا مطلب کیا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں میرے بھائیوں، ہم میں سے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے دین ہیں، بہت سارے ادیان ہیں، بہت سارے مذاہب ہیں، ان میں سے ایک مذہب اسلام ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے ہماری اور آپ کی۔ اگر ہم نے یہ سمجھا ہے کہ دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، ان میں سے ایک مذہب اسلام ہے، ہم نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے اسلام کو جانا ہی نہیں میرے بھائیوں، ہم نے اسلام کے بارے میں جو ہے صحیح نظریہ ہم نے حاصل ہی نہیں کیا میرے بھائیوں۔ دنیا کے مذاہب سے اور دنیا کے ادیان سے اسلام کا کوئی تعلق ہی نہیں میرے بھائیوں۔ اسلام کی کیا نسبت ہے میرے بھائیوں؟ اسلام کا اور مذاہب سے کیا تعلق ہے اللہ کے بندوں؟ تو یہ بات سمجھو میرے بھائیوں کہ یہ جو رسم و رواج ہیں اور یہ جو خرافات انجام دیے جاتے ہیں میرے نوجوان دوست، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہمیں اور آپ کو ان سے قطعی طور سے دور رہنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں میرے بھائیوں کہ جو شخص ان تماشوں کو دیکھنے جاتا ہے، ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت سارے بھائی ایسے ہوں کہ جن کے دماغ میں شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے میرے بھائیوں کہ آپ کچھ کرتے تھوڑی ہیں، آپ تو بیچ پہ چلے آتے ہیں، دیکھتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں۔ جو ان سارے تماشوں کو دیکھتا ہے یہ ان تماشوں کو کرنے والوں کی طرح سے ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ برائی کو دیکھنے والا اور برائی کو دیکھنے کے لیے جانے والا برائی کرنے والے کے برابر ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ کون سی اسلام نے اجازت دی ہے میرے بھائیوں؟ کون سی دین نے اجازت دی ہے کہ وہ طوفان بدتمیزی کرے، وہ فحاشی بے حیائی کرے، وہ شراب و کباب کی محفلیں لگائے اور ہم جا کر کے تماشا بھی ہم تماشا دیکھیں؟ کیا اسلام اسی کے لائق ہے؟ کیا مسلمان اسی کے لائق ہے؟ ایک اسلامی لباس پہنے ہوا شخص، ایک اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے والا شخص جا کر کے ان کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے، میرے بھائیوں اسلام کے بارے میں ان کا تصور کیا بنتا ہے؟ دیکھیے مسلمان بھی ہم کو دیکھنے کے لیے آیا ہوا ہے، مسلمان بھی ہماری مجلسوں میں آیا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا میرے بھائیوں، غور کیا کہ رب العالمین نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں جو وضاحت فرمائی ہے، ذرا اس پر غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب میں تمہارے اوپر نازل کیا گیا ہے۔ اب دیکھیے یہ اس کی تمہیدی بات اور اس آیت کا آغاز دیکھیے کہ کتاب میں تمہارے اوپر نازل کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں بھی کہتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، ظاہر سی بات ہے کتاب میں ہے، قرآن میں ہے تو نازل کیا گیا ہے۔ لیکن سوچئے رب العالمین کتنا تاکید کرنا چاہتا ہے اور ہمارے اور آپ کو دماغ کو کتنا اس طرف
متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ فرماتا ہے کتاب میں تمہارے اوپر جو چیز نازل کی گئی ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب تم کہیں دیکھو کہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہو، فحاشی اور بے حیائی کے محافل قائم کیے جاتے ہیں، مجلسیں قائم کی جاتی ہیں، ناچ اور گانے کی مجلسیں ہوتی ہیں، استہزاء اور مذاق اور جو ہے حقیر اور توہین کی مجلسیں قائم ہوتی ہیں، اور اس طرح کے شراب اور کباب کی مجلسیں لگتی ہیں، تو تمہارا رب تمہیں اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ قطعی طور سے ان کے پاس مت رہو، فلا تقعدوا معهم، قطعی طور سے وہاں پر آپ نہیں رہنا چاہیے۔ جو مومن ہوگا وہ ایسی جگہوں پر نہیں دکھے گا۔ میرے بھائیوں، اگر دوسرے دنوں میں آپ بیچ پہ جاتے ہیں، خاص طور سے اس دن ہم کو نہیں جانا ہے، خاص طور سے ہم کو اس دن ایسے پوائنٹ پر نہیں جانا ہے، ایسے مراکز پر نہیں جانا ہے، ایسی جگہوں پر نہیں جانا ہے۔ اور آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جب آپ وہاں جاتے ہو تو آپ کی وجہ سے، آپ کے دل میں تو یہ ہے کہ یہ غلط ہے، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، لیکن آپ کی وجہ سے ان کی بھیڑ بنتی ہے اور دنیا گمراہ ہوتی ہے کہ دیکھو اتنی بڑی تعداد میں لوگ جاتے ہیں، بہت سارے لوگ کرتے ہیں، یہ تو سارے لوگ کرتے ہیں، کون اس سے دور رہتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، ہم ظالموں کا، ہم فحاشی انجام دینے والوں کا، ہم بدکار اور فاجر اور فاسق لوگوں کی تعداد کو بڑھانے کے لیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ برے نہیں ہو لیکن برے لوگوں کی تعداد بڑھانے کے لیے جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فلا تقعدوا معهم، یاد رکھنا کہ ان کے ساتھ قطعی طور سے تم نظر نہیں آنا چاہیے، اگر یہاں تک کہ ان کی مجلس پاکیزہ ہو جائے، ان کی مجلس اچھی ہو جائے، ان کی مجلس مباح ہو جائے۔ اچھا سنو، بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو رب العالمین کی دھمکی سن لو میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے اور سمجھانے پر کسی کو سمجھ بات نہیں آتی دھمکی دیتا ہے۔ فرمایا انکم اذا مثلہم، اگر تم بات نہیں مانو گے اور ایسے لوگوں کے ساتھ جاؤ گے، ایسی جگہوں پر جاؤ گے، ایسی مجلسوں میں جاؤ گے، تو تم انہی کے جیسے ہو۔ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ برائیوں سے بھاگ کر گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، گھر میں پناہ لیتے ہیں، فتنوں سے حفاظت کرنے کے لیے اپنے آپ گھر میں رکھتے ہیں۔ جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ برے لوگوں کے ساتھ جانے میں اچھا خوشی محسوس کرتے ہیں، ان کو اچھا لگتا ہے، چلو ہم کچھ کریں گے نہیں لیکن چلے دیکھ کر کے تو آ جائیں، چلیں تھوڑا سا جو ہے کیا نام ہے ان لوگوں کی مجلسوں کو دیکھ کر کے تو آ جائیں۔ میرے بھائی انکم اذا مثلہم، یہ الفاظ کس کے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نہیں ہے، کسی عالم کے بھی نہیں ہے، رب العالمین کا کلام ہے کہ اگر تم بات نہیں مانتے ہو، ان کی مجلسوں میں جاتے ہو تو تم انہی کے جیسے ہو، انہی کے جیسے ہو۔ اور اس آیت کو ملا کر نبی علیہ السلام کی حدیث کو سمجھیے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ ہم کو تو لگتا ہے کہ ہمارے بال کا جو کٹ فاسقوں کی طرح سے ہے، لیکن یہ لڑکا فاسق نہیں ہے، یہ بہت اچھا لڑکا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات میں کچھ گہرائی ضرور ہے میرے بھائیوں۔ کبھی غور کیجیے، آپ اس کی گہرائی میں جائیے کہ آخر نبی علیہ السلام کیوں کہہ رہے ہیں کہ اگر مشرک کی مشابہت اختیار کرتے ہو، فاسق فاجر کی مشابہت اختیار کرتے ہو، اور بے حیا اور جو ہے بے شرم لوگوں کی مشابہت اختیار کرتے ہو تو وہ انہی میں سے ہے۔ کچھ نہ کچھ کہیں دل کے کونے میں ضرور نرمی ہے، نرم گوشہ ضرور ہے، اسی لیے ہم نے اس طریقے کو اپنایا ہوا ہے۔ اگر ہم کو اس سے مخالفت ہوتی، اگر ہم کو اس سے جو ہے کیا نام ہے اختلاف ہوتا تو ہم اچھے لوگوں کا طریقہ اپناتے، بہترین لوگوں کا طریقہ اپناتے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوگا۔ اور سنیے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین جس حدیث پر سب سے زیادہ خوش ہوئے تھے اس حدیث کو بھی سن لیجئے، جس کو میں نے غالباً جو ہے پچھلے خطبہ میں میں نے پیش کیا تھا میرے بھائیوں کہ نبی علیہ السلام، لیکن اس کا ایک پہلو ہے میرے بھائیوں۔ آج ہم دوسرا پہلو سمجھنا چاہتے ہیں اس حدیث کا کہ نبی علیہ السلام کے سامنے جب یہ بات آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو نیک، متقی، پرہیزگار، موحد لوگوں سے محبت کرتے ہیں لیکن ان کے جیسا عمل نہیں کر پاتے ہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری دلوں میں بہت محبوب ہیں اور آج آپ کے ساتھ رہتے ہیں, آپ سے باتیں کرتے ہوئے بڑا اچھا لگتا ہے. آپ کے چہرے مبارک پر جب ہماری نظر پڑتی ہے تو جیسے دنیا کی ساری دولت کچھ بھی نہیں ہے, اتنی خوشی حاصل ہوتی ہے. ٹینشن یہ ہے کہ کل قیامت کے دن آپ تو نبیوں کے درجے میں ہوں گے, نبیوں صدیقین شہداء کے درجے میں ہوں گے, اور ہم تو جو ہے عام جنتیوں کی طرح سے ہوں گے. ہم آپ کو کل کیسے دیکھیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ساتھیوں, مسلمانوں, مومنوں, یاد رکھو جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو نیک لوگوں سے محبت کرو گے تو ان کے ساتھ رہو گے. اس کا الٹا کیا ہے؟ برے لوگوں سے محبت کرو گے تو برے لوگوں کے ساتھ رہو گے. برائی نہیں کر رہے ہو, برائی نہیں کر رہے ہو, آپ ناچ نہیں رہے ہو, گا نہیں رہے ہو, لیکن گانے والے بہت محبوب ہیں. ان کا فوٹو اپنے ڈی پی پہ رکھتے ہیں ہم, ان کا 2-4 فوٹو اپنے موبائل میں رکھتے ہیں ہم. تو میرے بھائیوں, محبت ہے ان سے, لگاؤ ہے ان سے. کیا بات ہے, یہ فوٹو کیوں رکھے ہوئے ہیں آپ؟ ان کا آپ نے کبھی دل سے سوچا کہ میں اس کا فوٹو کیوں رکھا, اس فاسق, اس فاجر, اس خبیث کا فوٹو میں نے کیوں رکھا ہوا ہے جو دنیا بھر میں فحاشی اور بے-حیائی پھیلاتا ہے؟ اس کا فوٹو میرے پرس میں کیسے, میرے موبائل میں کیسے؟ کبھی آپ نے اپنے دل سے سوچا؟ کبھی اپنے ضمیر سے آپ نے سوال کیا کہ جھجوڑ کر پوچھیں مسئلہ کیا ہے بھائی؟ تو پتا چلے گا میرے بھائیوں کہ کہیں دل کے کونے میں محبت لگاؤ ہے. اسے لگاؤ تو المرء مع من احب, آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرنے والا ہے. میرے بھائیوں, اچھے لوگوں سے محبت کرو, اچھے لوگوں کی مجلسوں سے محبت کرو, اچھے لوگوں کے اعمال سے محبت کرو, اچھے لوگوں کی عادات سے محبت کرو, اچھے لوگوں کی جو ہے کہ نام طور اور طریقے سے محبت کرو تو اچھے لوگوں کے ساتھ رہو گے. لہذا میرے بھائیوں, یاد رکھو کہ اس چیز کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے مسلمان بھائیوں. اور اسلام میں صرف 2 تہوار ہے میرے بھائیوں, اور تہوار ہمارے دین کا حصہ ہے میرے بھائیوں, ہمارے دین کا حصہ ہے. 2 ہی تہوار ہے. کوئی طاقت نہیں ہے جو اسلام کی کوئی تیسری تہوار بنا دے, کوئی تیسرا کوئی خوشی کا موقع بنا دے. سالانہ صرف 2 ہی تہوار ہیں, یہ 31 کا اور یہ جو ہے نئے سال کی آمد کی مناسبت سے یہ جشن اور یہ پروگرام اور یہ ساری سرگرمیاں, ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے اسلاف کرام نے ہجری سن پر کبھی بھی جشن نہیں منایا, خوشیاں نہیں منائی. ہمارے علماء نے, ہمارے ائمہ نے میرے بھائیوں نہیں منائی. تو جس سن کا اور جس سال کا اور جن مہینوں کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کے آنے اور جانے سے, ختم ہونے سے ہم کو کیا مسئلہ ہے میرے بھائیوں؟ ہمارا تو نیا سال جب ہجری شروع ہوتا ہے تو ہم جشن نہیں منا سکتے ہیں میرے بھائیوں, ہم کوئی مجلس نہیں منعقد کر سکتے ہیں. اور یاد رکھو میرے بھائیوں کہ سال کا جانا اور سال کا ختم ہونا, سال کا آنا, یہ خوشی کا موقع نہیں ہوتا ہے, یہ خوشی کا موقع نہیں ہوتا ہے. دن کا گزرنا یہ خوشی کی چیز نہیں ہے. دن کا گزرنا یہ خوشی کی چیز اس وقت ہے جب ہم نے اس دن کو اللہ کی مرضی میں استعمال کیا. تو اللہ کا شکر ادا کیجئے, اللہ رب العزت کی جو ہے حمد و ثنا بیان کیجئے. ورنہ یہ تو غم کی چیز ہے. 2025 ختم ہو گیا, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, ہم نے 2025 میں بھی نماز نہیں پڑھی. کتنے ٹینشن اور کتنے غم کی بات ہے میرے بھائیوں, کتنی تکلیف کی بات ہے میرے بھائیوں. 2024 میں بھی ہمارے پڑوسی سے قطع تعلق تھا, 2025 بھی گزر گیا, ہمارے پڑوسی سے قطع تعلق ہے, فلاں رشتہ دار سے رشتہ داری کاٹی ہوئی ہے, 2025 ختم ہو گیا. یہ تو ٹینشن کی بات ہے میرے بھائی, خوشی کی بات کی طرح. وہ خوشی کی مجلس کی کون سی بات ہے؟ تو رونے کی بات ہے میرے بھائی, یہ تو غم کرنے کی بات ہے. محاسبہ کا وقت ہے, احتساب کا وقت ہے. اپنے عمل کا احتساب کیجئے, اپنی زندگی کا حساب لیجئے. 2025 گزر گیا, 1446 گزر گیا, میں نے اس سال میں کیا کیا؟ میں نے توحید سیکھا, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی عظمت کو جانا, میں نے نمازیں پڑھنی شروع کی, میں نے اپنے پڑوسی سے جو ہے حسن سلوک شروع کیا, میں نے صلہ رحمی شروع کی. احتساب کا وقت ہوتا ہے میرے بھائیوں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے مومنو, اللہ سے ڈرو اور احتساب کرتے رہو, چیک کرتے رہو. 1 منٹ گزر جائے, احتساب کرو, اس منٹ میں نے کیا کیا, یہ میرا منٹ گیا کدھر,
کیا اللہ کی مرضی میں نے استعمال کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ تو سال کا گزرنا اور نئے سال کا آنا یہ خوشی کا موقع نہیں ہوتا ہے، یہ احتساب کا موقع ہوتا ہے۔ اگر سال جو گزرا ہے آپ کا بہت اچھا گزرا، عمل صالح انجام دیے، اللہ کا شکر ادا کیجئے، صدقہ کیجئے، خیرات کیجئے، رب العالمین سے روئیے گڑائیے کہ آپ کے اعمال صالحہ کو قبول کرے۔ اور اگر سال کا یہ سال غفلت میں گزر گیا تو میرے بھائیوں غم کیجئے، افسوس کیجئے، توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، اللہ کی طرف رجوع کیجئے۔ اور میرے بھائیوں اللہ رب العزت کے اس شریعت سے ہمیں اور آپ کو اچھی طریقے سے یہ تنبیہ ملتی ہے کہ غیروں کی تقلید یہ ہمارے دین میں نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایک نظام ہے، ہمارے پاس ایک دستور ہے، ہمیں اس کے مطابق نہیں گزارنا ہے۔ لہذا نوجوان دوستو ہمیں قطعی طور سے ایسی مجلسوں میں قطعی طور سے بچنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں غیروں کی مشابہت سے محفوظ رکھے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ کان جواد کریم ملک الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب زدني علما، رب زدني علما۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين۔ اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم كن للمسلمين عونا ونصيرا، اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم عليك بالظالمين الغاصبين، اللهم إنهم قد طغوا وبغوا وأفسدوا في الأرض بعد إصلاحها فعليك بهم يا ذا الجلال والإكرام۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم، والحمد لله رب العالمين۔